یہ گنہگار اور کافر لوگ ہٹے ہوئے ہیں۔ دوسرا فائدہ کہ ذکر اللہ یطمئن القلوب کلھا، اللہ کا ذکر تمام دلوں کو اطمینان دیتا ہے، یہاں تک کہ کافروں کے دلوں کو بھی، کافروں کے دلوں کو بھی اطمینان دیتا ہے۔ آج کل جو میڈیکل سائنس کی بہت ساری جو تحقیقات اور یہ ہیں، آپ دیکھیے کہ جو لوگ پاگل پن کا، بے خوابی کا، نیند نہ آنے کا شکار ہوتے ہیں، ان کو مسکنات دی جاتی ہیں، اور بہت سارے طریقے، بعض لوگ سکون کے لیے موسیقی سنتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن سورہ رعد نے یہ بیان کیا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ جان رکھو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہاں انہوں نے قوس میں لکھا ایک بات کہ آج کے ہمارے زمانے میں بعض لوگ قرآن کریم کو سننے کی طرف مائل ہیں، اس لیے کہ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے، انہوں نے واضح طور سے محسوس کیا کہ قرآن کو سننے سے ہم کو نفسیاتی سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ اور یہ تجربہ کیجئے، میں نے اس سے پہلے کسی درس میں تذکرہ کیا تھا، بہت پرانی تحقیق ہے، امریکہ کی ایک مسلم اکیڈمی نے یہ تجربہ کیا تھا کہ ایک ہی قسم کے 25 پیشنٹ کو منتخب کیا گیا، ایک ہی بیماری کے 25 لوگوں کو تین گروپ بنائے گئے، الگ الگ کمروں میں رکھا گیا، ایک کا علاج صرف دوا گولی سے کیا جا رہا ہے، انہی دوا گولی سے دوسرے کا کیا جاتا رہا، اور ان کو قرآن کی آیتیں صرف سنائی گئی بغیر ان کے ترجمے کے اور مفہوم کے۔ تیسرا گروپ جو تھا، ان کو دوا بھی وہی دی جا رہی ہے اور ساتھ میں قرآن کی تلاوت بھی سنائی جا رہی ہے، اور قرآن کے معنی اور مفہوم ترجمے کے ساتھ جو ان کی زبان میں ہے ان کو سمجھایا بھی جا رہا ہے۔ تو جو نتیجہ تھا، میرے پاس وہ کتاب تھی التداوی بالقرآن، اس کتاب میں یہ واقعہ بیان کیا گیا تھا، اکیڈمی کے ناموں کے ساتھ میں مسلمانوں نے کیا تھا۔ تو ان کا کہنا تھا کہ جس گروپ کو قرآن کے ترجمے کے ساتھ دوائیں دی گئی تھی، وہ سب سے تیزی سے صحت یاب ہوئے، اور جس گروپ کو صرف قرآن سنایا گیا وہ دوسرے نمبر پر، اور جس کو صرف دوا دی گئی وہ سب سے دیر میں ٹھیک ٹھاک ہوا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن انسان کے صحت یاب ہونے میں، اس کو نفسیاتی اور ذہنی قوت کے سلسلے میں انتہائی مددگار ثابت ہوتا ہے، علاج معالجے کے سلسلے میں بھی۔ موجودہ کورونا وبا کے ماحول میں جبکہ خوف اور دہشت لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے، خاص طور سے غیر مسلم طبقات میں، ان کو یہ بات بھی بتانی چاہیے۔ میں نے ابھی درس میں ایک بات کہی تھی کہ آج کل ہمارے ہاں کچھ غیر مسلم ممبران پارلیمنٹ، ممبران اسمبلی اور عوام میں بھی لوگ پوچھتے ہیں مسلمانوں سے کہ مسلمانوں کو کرونا کیوں کم ہو رہا ہے، تو ہمارے ہاں کچھ لوگ یوں ہی جواب دے دیتے ہیں کہ چونکہ ہم لوگ بڑے کا گوشت کھاتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، بار بار وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں تو سینیٹائز ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے الگ الگ جوابات دیتے ہیں۔ ایک جامع جواب دینا چاہیے کہ مسلمان کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہے، اس پر توکل ہے، اللہ کا خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بات پر یقین کہ زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں، اگر اس نے نہیں لکھی ہے تو دنیا کا کوئی مرض ہمیں مار نہیں سکتا، اور اس نے موت لکھی ہے تو کورونا نہیں، کوئی معمولی سی کھانسی اور معمولی سی بیماری بھی ہماری موت کی وجہ بن جائے گی۔ یہ چیز جو حوصلے کی شکل میں ہوتی ہے، یہ مقابلے اور مواجہے کی قوت پیدا کرتی ہے۔ وہ مسلمان جو خودکشی کرتے ہیں وہ اس حوصلے سے، اس ایمان سے محروم ہیں، اسی لیے خودکشی کر بیٹھتے ہیں اور ان کے اندر ایک قسم کی بزدلی پیدا ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ جب یہ عقیدہ ہو اور اس عقیدے کے ساتھ ہم قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کے جناب میں گڑ گڑاتے اور دعا کرتے ہیں، اور پھر اسباب کا کو اختیار کرتے ہیں، تو ایک چھوٹی سی ٹیبلٹ بھی ہم کو وہ فائدہ دیتی ہے جو دوسروں کو نہیں دے گی۔ یہ کوئی مانے یا نہ مانے، یہ تجربات کے اعتبار سے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارا عقیدہ ہے۔ چنانچہ نمبر 3